اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ انسان کی جو عظمت ہے وہ اس کے مال میں یا اس کے مرتبے میں یا اس کے علم میں نہیں ہے۔ اصل جو عظمت ہے وہ دل کے تکبر سے پاک ہونے میں ہے، اور جب انسان کو یہ احساس ہونے لگے کہ وہ دوسروں سے بڑا ہے یا دوسرے اس سے چھوٹے ہیں، تو اس وقت اس کے اندر تکبر جو ہے وہ اس حد تک پلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ دین کے تواضع کے سبق کو بھول جاتا ہے۔ تواضع جو لفظ ہے ہمارے ہاں، تو تواضع کا عام طور پہ مطلب وہی لیا جاتا ہے کہ جیسے مہمان آئے تو ان کی تواضع کی۔ دین میں تواضع کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دین میں تواضع کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو بھی کمتر نہ سمجھا جائے۔ تو جب انسان کا دل کبر سے پاک ہو جاتا ہے، وہ کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا ہے، وہ اللہ کے آگے اصل میں جھک جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو یہ منزل، یہ رتبہ اور یہ نعمت تواضع کی حاصل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس میں تواضع بہت زیادہ واضح ہے۔ آپ زمین پر بیٹھتے تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے جوتے خود ہی مرمت کر لیتے تھے۔ چلتے ہوئے بچہ نظر آ گیا، بچے کو پہلے سلام کر لیتے تھے۔ غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، اور کسی کو کبھی آپ نے ایسا کوئی احساس دلانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ شخص کمتر ہے۔ ظاہر ہے آپ اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کرائی جب آپ اپنے سفر الاسراء والمعراج پہ تشریف لے گئے۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ پھر آپ کے خصائص میں اور آپ کی خصوصیات میں ایسی ہمیں باتیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عام مسلمان کیا، بلند سے بلند ترین مسلمان کا بھی موازنہ نہیں ہو سکتا، استغفر اللہ۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے رویے سے کسی کو کمتری کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت انسان نقل بھی کر لے سچی نیت کے ساتھ، تو اللہ کے ہاں بہت بلند مرتبہ اس کا ہے۔ قرآن مجید میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا واضح طور پہ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے اور فروتنی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بے جا گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں تمہیں سلام ہے۔ اب اس میں دیکھیں خاص بندوں کی ایک صفت اللہ نے بیان کر دی، اور وہ یہی کہ ان میں نرمی ہے، ان میں عاجزی ہے، ان میں انکساری ہے، یہاں تک کہ ان کے چلنے کے انداز میں بھی عاجزی ہے، ان کے چلنے سے بھی تکبر کا ہلکا سا بھی شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بڑا صاف کہہ دیا، ہمیں یہاں سے بھی ایک ہدایت مل گئی
کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ فضول قسم کی بحث کرے تو اس کو کہہ دیں بس ٹھیک ہے سلام، بحث میں نہ پڑے۔ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیا جا سکتا، اور جہالت کا تعلق پڑھے لکھے ہونے سے یا ان پڑھ ہونے سے نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں مگر کمال کے جاہل ہوتے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس فہم کی دولت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں واضح طور پہ یہ سبق دے دیا کہ بطور مسلمان ہمارا رویہ تواضع کا ہونا چاہیے اور برداشت کا ہونا چاہیے، اور جبر اور طاقت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے شاید ہم خود اعتمادی اپنی کھو دیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل مقصد تو اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ انسان جب جان لیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ میں مٹی سے آیا تھا اور مٹی میں مٹی ہی ہو جاؤں گا، اور میرا وجود جو ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے قائم ہے، تو اس میں تکبر آ ہی نہیں سکتا۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، اپنا رخ لوگوں سے نہ پھیرنا اور نہ زمین پر اترا کر چلنا، بے شک اللہ کسی اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تواضع جو ہے وہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ جب آپ کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ نے اس کی مخلوق کا احترام کیا، اللہ آپ کا ہمارا درجہ جو ہے وہ بلند سے بلند تر اور بلند تر سے بلند ترین کرتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم کی اور ریاض الصالحین میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصاً تکبر کے بارے میں ہے، وہ تکبر جو اعتقادی طور پر ہو۔ اعتقادی طور پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو واقعی برتر سمجھے اور دوسروں کو واقعی حقیر سمجھے۔ اسی لیے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے بھی اللہ کی خاطر تواضع کی اللہ نے اسے بلند کیا۔ یہ بھی مسلم میں بھی ہے اور ریاض الصالحین میں بھی ہے۔ جیسا ہم نے بھی کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ آپ زمین پر بیٹھتے تھے، دسترخوان زمین پر بچھتا تھا، غلام کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے، اور آپ نے فرمایا، بخاری میں الفاظ موجود ہیں، میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، اور اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ اور بندہ کون ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمیں یہ حدیث ملتی ہے جو بھی کچھ دیر پہلے ہم نے کہا کہ خود ہی وہ جوتے مرمت فرما لیتے تھے، کپڑوں پہ پیوند بھی خود لگا لیتے تھے، گھر کے کام کاج میں گھر والوں کی مدد بھی کر لیتے تھے۔ ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے کہ ہم مرد حضرات جو ہے اپنے گردن کو ایسے اکڑا کر گھر میں بیٹھتے ہیں کہ جیسے گھر کے کام کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے شاید کوئی شرمندگی کا باعث ہے، یا اس سے شاید ہماری عزت پہ کوئی حرف آ جائے گا، یا شاید ہماری گھر کی خواتین کے سامنے ہمارا مقام جو ہے وہ کچھ کم ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے، اور یہ سنت ہے۔ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا سنت ہے۔ آپ راستے میں ہم نے عرض کیا سلام کر لیتے تھے۔ حدیث میں آیا کہ ایک دفعہ ایک بچے کے پاس سے گزرے، اس نے آپ کو سلام کیا، تو بچے نے پہلے سلام کیا تو آپ نے جواب انتہائی محبت کے ساتھ۔ پھر ایک حدیث آتی ہے، تمیم ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو
آپ خطبہ فرما رہے تھے. میں نے خطبے کے دوران ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اجنبی آیا ہے جو دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، دین کے بارے میں بہت کم جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، متوجہ ہوئے، پھر وہ باتیں سکھانے لگے جو اللہ نے آپ کو سکھائی تھی، اور پھر بعد میں آپ نے خطبے کو دوبارہ سے شروع کیا. مسلم، ریاض الصالحین. تو تواضع کا انداز آپ نبی کا دیکھیے اور ہمارا دیکھیے. اس واقعے سے ہمیں بہت سارے اسباق حاصل ہوتے ہیں. ایک معمولی شخص جس کو کہا جائے اس کی بھی بات توجہ کے ساتھ سننا، محبت کے ساتھ سننا، اس کو احساس دلانا کہ میں تمہاری بات پورے غور سے اور شوق سے سن رہا ہوں، یہ سنت ہے. علماء جو ہیں انہوں نے تواضع کو بھی مختلف قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف اقسام جو ہے اس میں تقسیم کیا ہے. پہلی ہے تواضع فی العبادات، یعنی عبادت میں عاجزی ہو. انسان وہ عاجزی اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے جسے اس نے سجدہ کرنا ہے، جس کے آگے سر جھکانا ہے، جس کے آگے رونا ہے، اپنے ناچیز ہونے کا اعتراف کرنا ہے. آپ ایک چیز دیکھیے، یہ پہلے بھی یاد پڑتا ہے کہ کسی ایک یا دو نشست میں جمعہ والے ہی دن عرض کیا تھا مجھ ناچیز نے کہ اگر ہم سورہ الفاتحہ، ترجمہ تقریباً سب کو آتا ہے آج اس سورہ کا، اس میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ہم کیا کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کس کی؟ تیری. یعنی ایک احساس ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اس کی حضوری میں ہیں، ہم اس کے دربار میں حاضر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ احساس اگر کبھی ہو جائے نماز کے دوران تو ہماری کیفیت کیا ہوگی. اب یا تو ہماری کیفیت میں بہت مسرت ہوگی، کتنی بڑی بات ہے، اس ذات باری تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں نوازا ہے، جو ہمیں ہر لمحہ نواز رہا ہے. یا اپنی کم مائیگی کا احساس ہوگا اور ہم تڑپ تڑپ کر روئیں گے، گڑ گڑا گڑ گڑا کر روئیں گے. یہ کیفیات ہم پہ ذرا کم ہی طاری ہوتی ہیں کہ نماز میں کھڑے ہوں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت طاری ہو جائے، یہ بہت کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ادا نہیں کرتے. ہم نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے. قائم کرنے کے لیے کوشش ہمیں کرنی ہے. اگر کوتاہی ہو بھی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستی ہیں کہ وہ تو کھوٹے کو بھی پورا کر کے قبول کر لے اور ہمیں نوازتے. اس لیے خطرہ کوئی نہیں، خدشہ کوئی نہیں. اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. اچھا، اسی طرح دوسری جو قسم ہے وہ ہے فی المعاملات. اب مثال کے طور پہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتا ہوں، اپنی بہنوں کے ساتھ کیسے کرتا ہوں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کیسے کرتا ہوں، اپنے دوست احباب کے ساتھ کیسے کرتا ہوں. آپ دوست احباب جو یہاں ہیں ان سے جب میں بے شک ہفتے میں ایک بار ملاقات ہوتی ہے تو میں کیسے ملتا ہوں اور آپ کے بارے میں میری سوچ کیا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. دلوں کا حال، نیتوں کا حال، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اگر میں ان چیزوں میں اپنا آپ سنبھالنے کی کوشش کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے والی ذات ہے، وہ مجھے ضرور نوازے گا. اگر میں معاملات میں کسی کا احترام کرنا ہر کسی کا شامل رکھوں گا، ہر کسی کو قابل احترام سمجھوں گا، چاہے وہ چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو. آپ کو کبھی اتفاق ہو
تو میری نواسی اب کہیں 4-4.5 سال کی ہوئی ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے گھر میں آج تک اس کو تم، تو یا تو نہیں کہا گیا، ہمیشہ بیٹا آپ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ بچہ جس نے بچپن سارا ان الفاظ کے ساتھ گزارا ہوگا تو بڑے ہو کر کیا کرے گا؟ بڑے ہو کے اس کے مزاج میں یہ ادب، یہ احترام رچ بس جائے گا، اور پھر جس سے بھی بات کرے گا، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے ملازم ہے، چاہے ملازمہ ہے، چاہے فقیر ہے، وہ آپ کر کے بات کرے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، عاجزی اور انکساری، احترام، اور اگر کسی کی تکلیف ہم دور کر سکتے ہیں تو وہ دور کریں، اگر دور نہیں کر سکتے تو اس کو احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کو محبت کا اور ادب کا باقاعدہ رتبہ ملنا چاہیے۔ تیسری قسم جو ہے وہ عند العلم ہے۔ علم میں جو تواضع ہے وہ ہے جو یہ علماء آپس میں کرتے ہیں، اور علماء کے جو شاگرد ہیں یہ بچے آپس میں کرتے ہیں۔ اس میں اگر کہیں تکبر آ جائے، اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس نے کوئی ایسا سوال کر دیا جس کا جواب ہم دینا نہیں چاہتے یا ہمیں معلوم نہیں، تو اس کو جھڑک نہ دیں ہم۔ ہمارے یہاں تو یہ عام ہے، کوئی بچہ کہیں سے کوئی سوال سن کو یونیورسٹی سے آتا ہے، علامہ صاحب سے بات کرتا، علامہ صاحب اس پہ چڑھائی کر دیتے بجائے اس کا جواب دینے کے۔ اگر جواب نہیں آتا تو کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے 2 دن دو، میں دیکھ کے بتا دوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی شخص کامل نہیں ہوتا علم میں، اس بات کو، اس جملے کو کہنے میں کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہ ہے، نہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو تواضع ہے اس کے دنیاوی فائدے تو ہیں ہی، کیونکہ آپ دوسرے کا ادب کریں گے وہ آپ کا ادب کرے گا، آپ اس کا احترام کریں گے وہ آپ کا احترام کرے گا۔ اس کی مثال بھی رزق کی طرح ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ علم ہے، آپ دیتے ہیں، بڑھتا ہے۔ تو یہ ساری کے سارے تواضع کی جو اقسام ہیں، قرآن سے بھی ہمیں واضح پتہ چلتا ہے، احادیث مبارکہ سے بھی واضح پتہ چلتا ہے کہ اس سے پھر تکبر دور چلا جاتا ہے، اور ہمارے لیے جنت کا راستہ واضح صاف ہو جاتا ہے، اور اس میں سے رکاوٹیں جو ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہی اصل میں بڑا ہوتا ہے۔ اب کچھ رکاوٹیں ضرور سامنے آتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارا نفس ہے، فوراً اچھل کر سامنے آتا ہے، اور نفس کی کئی اقسام ہیں۔ انشاءاللہ کسی وقت نفس کی اقسام پہ بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ ہر قسم کا پتہ چل جائے۔ لیکن اس میں جو سب سے خراب نفس ہے اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ۔ یہ جو نفس امارہ ہے نا، یہ انسان کو تکبر میں ڈال کر چھوڑتا ہے، اس کو غرور میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے، اور یہ ان خواہشات کی طرف پہلے تو جاتا ہے جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ بھئی میں افورڈ نہیں کر سکتا، میرے مالی حالت ایسی نہیں ہے، لیکن وہ مجھے اس کی طرف لے کے جائے گا۔ اور دوسرا وہ کوشش کرے گا ادھر لے جاؤں جہاں پہ وہ چیزیں ہیں جن کو خصوصاً منع کیا ہے اللہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرف لے کر جائیں۔ اس لیے عملی طور پہ ہمیں جو اقدامات کرنے ہیں اس میں ہم نے پہلے کہا، یہ یاد رکھیں اس مٹی سے نکلے ہیں، اسی مٹی میں چلے جانا ہے، اسی میں گل سڑ جانا ہے، اسی میں ہمیں یہ کیڑے سانپ بچھو کھا جائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اللہ ہم میں سے کسی پہ خاص کرم کرے اور ہمارے جسم کو سنبھال دے، بچا دے، تو یہ اس کی قدرت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، ہماری اس میں کوئی کسی قسم کی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں کہ ہے۔ اور ہر کسی کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اللہ، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اگر کوئی ہماری خدمت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو اس کو کمتر نہ سمجھیں، اس کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ آخر میں بلکہ ایک
عرض کریں قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ یہ بڑا عام ہے، ہمارے یہاں ملازمین کام کرتے ہیں، کسی سے کوئی برتن ٹوٹ گیا، کسی سے کوئی گھر کی چیز ٹوٹ گئی، ہم فوراً اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا اس پر بھی کہ اس کو کچھ نہ کہو، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، اس چیز کی بھی عمر پوری ہو گئی تھی، وہ ٹوٹ گئی، یہ مفہوم ہے۔ یعنی جو چیز ہمارے کسی بچے کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جاتی ہے، ہمارے کسی ملازم کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جاتی ہے، اس کی زندگی پوری ہو گئی تھی اس لیے ٹوٹ گئی، اس کو ڈانٹے نہیں، ہاں پیار سے سمجھا دیں کہ چلو بیٹا ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، آئندہ ذرا دھیان کر لینا، بس اتنی سی بات۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے مزاج میں تواضع شامل ہو چکا ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔